نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک علم کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات طے شدہ اور مسلم ہے کہ دینی تعلیمات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں تاکید کے ساتھ ہمیں دینی تعلیمات کی طرف بلایا گیا ہے۔ جو لوگ دینی اسلام کو اور دینی تعلیمات کو سیکھتے ہیں وہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، اور اسی طرح تاریکی کے اندھیروں سے نکل کر نور ہدایت سے روشناس ہو جاتے ہیں۔ جس قوم نے دینی تعلیمات کو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر مقام میں کامیاب کیا ہے، لیکن موجودہ دور کی یہ حالت بن چکی ہے، دین اسلام سے اور دینی تعلیم سے اتنی دوری اور ناآشنائی ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا اور غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتہ، حلال و حرام، پاکی ناپاکی کا بھی نہیں پتہ۔ اس سے بڑی محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج جو والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے نا، وہ تربیت اور ڈھنگ کا طریقہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ آج بچپن کے اندر ہی والدین اپنے بچوں کو انگریزی زبان سکھلا رہے ہیں اور انگریزوں مغربی تہذیب و تمدن کی طرف چلا رہے ہیں، لیکن جب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں انہیں دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ انہیں حلال و حرام، پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 78,000 سے زائد الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ اللہ نے ذکر کیا اقرا، پڑھیے، علم کو سیکھیے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی دینی تعلیمات کو سیکھے اور دینی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور یہ اختیاری علم نہیں ہے کہ کوئی آدمی سیکھ لے کوئی چھوڑ دے، بلکہ اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ دین اسلام کو سیکھا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو طلب کرنا، علم کو سیکھنا ہر مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یعنی اتنا علم سیکھے حلال و حرام، پاکی ناپاکی، 24 گھنٹوں کی زندگی وہ شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کے محبوب نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 817 حدیث نمبر ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ اس قرآن مجید کو اپناتے ہیں، اپنا مقتدا، اپنا رہنما، اپنا حاکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جو قوم اس قرآن مجید کو پس پشت ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اپنا حاکم مانا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارتیں دے دی۔ اور اسی طرح آج ہماری حالت دیکھ لیجئے، آج ہم قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار، مصائب، تکلیفوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سیکھو، دینی تعلیمات کو سیکھو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھلاتا ہے وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ آج لوگ چاہے مولوی کو گھٹیا سمجھے، فقیر سمجھے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہت بڑا بہترین آدمی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کے محبوب نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، جو آدمی
علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے قریب کر دیتا ہے، اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کو سیکھو، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیمات کی طرف لاؤ، مدارس کے اندر پڑھاؤ، یہی کام آئے گا۔ یہی تو دینی جو تعلیم اپنے بیٹوں کو سکھلاؤ گی، یہ آخرت کے اندر تمہارا ذخیرہ بنے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو به، کہ آدمی کے جب مر جاتا ہے اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو دنیا کے اندر آدمی کرتا ہے، اس کا صدقہ جاریہ باقی رہ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نیک صالح بناتا ہے، دینی تعلیمات پڑھاتا ہے، وہ آخرت کے اندر اس کا ذخیرہ بن جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے ایک عالم کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو عالم آدمی ہے نا، اس کی فضیلت عام آدمی پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عالم آدمی کی اس طرح فضیلت ہے عام لوگوں کو پر جس طرح میں محمد کی فضیلت ایک ادنا آدمی پر ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرو، علماء کی عزت کرو، ان کے پاس جاؤ، دینی تعلیمات کو سیکھو۔ آج ہمارا معاشرہ طرح طرح کے فتنوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، کفر و شرک کا فتنہ بھی یہاں پر موجود ہے، بدعات کا فتنہ بھی یہاں پر موجود ہے، یہاں پر عیش و عشرت کا فتنہ بھی یہاں پر موجود ہے، مال و دولت کا فتنہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو ہمیں دینی تعلیمات کو سیکھنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم دینی تعلیمات سے انحراف کریں گے، ان سے دوری اختیار کریں گے، تو اس کے اندر ہمارے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان اللہ نے اس پر مذمت کی ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جو لوگ دینی تعلیمات کو تو نہیں سیکھتے، آخرت کے علم سے بے خبر ہیں، لیکن دنیا کی تعلیمات کو سیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس پر اللہ نے خود مذمت کی ہے۔ تو دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر محبت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، محبت سے ان کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، بلکہ ان پر غضبناک ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ تعالی یبغض کل عالم فی الدنیا وفی جاہل فی الآخرہ، جو دنیا کا علم، دنیا کو تو سیکھتا ہے لیکن آخرت کے علم سے وہ بے خبر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان ہے دینی تعلیمات سے انحراف کا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی دینی تعلیمات سے دور ہوتا ہے، دینی تعلیمات کو نہیں سیکھتا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت ہر طرف عام ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہر طرف جہالت ہی جہالت نظر آئے گی، دینی تعلیمات کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا، بلکہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہی جہالت کی تو وجہ ہے کہ چند دن پہلے ہی لاہور کے اندر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ایک گارڈ نے زنا کیا، ریپ کیا، وہ اسی حالت میں بچی تڑپ تڑپ کا مر گئی۔ یہ دینی تعلیمات سے دوری تو ہے، اس وجہ سے اس نے زنا کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو قرآن کے اندر کیا حکم ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ آج یہی وجہ ہے قرآن و حدیث سے ہم دور ہیں۔ میرے بھائیوں، آج وہی کالج کے سرپرست اسی کے ہمدرد بنے ہوئے، اسی کو بچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آدمی مجرم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اسی طرح کا مجرم ہوتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، دنیا کے اندر بھی پکڑ آئے گی اور آخرت کے اندر بھی پکڑ آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دینی تعلیمات کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔